بسم ربی ہندی دوستو، میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا کسی امام مہدی یا کسی مسیح کا وعدہ قرآن کے اندر ہے، یعنی جسے مسیح موعود آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی ہے؟ مرزا صاحب کی آپ یہ ایک ارشاد جو ہے نا اسے مد نظر رکھ لیجئے کہ مرزا صاحب کے اپنے ارشاد کے مطابق اس کی صورتحال کیا ہے اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ مرزا صاحب کے ملفوظات کی جلد 4 اور اس کے صفحہ نمبر 148، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملفوظات کا جو نیا ایڈیشن انہوں ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ملفوظات کی جلد 2 ہو، بہرحال میرے پاس جو ہے اس میں جلد 4 اور صفحہ 148 148۔ اس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف مقدم ہے اور احادیث زن کے مرتبہ پر ہیں۔ قرآن شریف سے جو امر ثابت ہو اس کو کوئی حدیث خواہ 50 کروڑ ہو ہرگز رد نہیں کر سکتی۔ اب یہ انہوں نے سٹینڈرڈ دے دیا، ایک معیار دے دیا کہ اگر کوئی چیز قرآن کے اندر سے ثابت ہو رہی ہے اور حدیث اس کی نفی کرتی ہے تو وہ چاہے کتنی بھی 50 کروڑ حدیثیں کیوں نہ، وہ کسی قابل نہیں، اور جو چیز قرآن سے ثابت نہیں وہ 50 کروڑ حدیثیں لا رہے ہیں تو وہ چیز اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے حق میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم خود قائل ہو کہ اصح کتاب قرآن شریف ہے، احادیث 150 برس بعد جمع ہوئیں، پھر ان میں باہم تناقض ہے، ایک میں مہدی کا ذکر ہے، ایک میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ، ایک طرف مہدی کی حدیث ضعیف لکھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ مسیح اوپر سے اترے گا، تو ایک طرح سے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قرآن شریف بار بار اوپر کے آنے سے منع کرتا ہے تو حدیث جو کسی طرح سے خواہ حقیقتاً خواہ استعارہ کے طور پر قرآن شریف کے برابر نہ آ سکے، وہ ہر حال میں ناقابل اعتبار ٹھہرے گی۔ اب وہ یہاں فرما رہے ہیں کہ مطلب قرآن جو ہے وہی اول ہے، وہی صحیح ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ حدیث کی حقیقت وہ بیان کرتے ہیں کہ 150 سال رسول اللہ کے بعد جمع ہوئی اور ان میں باہم تناقض ہے کہ ان کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہی ہے جس کا وہ ایک حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مہدی کا ذکر ہے تو دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ لا مہدی کے عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں۔ مطلب وہ ان احادیث کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں ناقابل اعتبار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے حدیث حقیقی رنگ میں بات ہو رہی ہو، چاہے وہ استعارہ کے رنگ میں میٹافوریکلی کر رہی ہو، اس کی وہ ہر حال میں ناقابل اعتبار ہوگی کہ اس سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔ آگے چل کے وہ ایک فائنل بات کہہ دیتے ہیں، وہ جس کے آگے اور کوئی دلیل ٹھہر نہیں سکتی، کہ آپ فرماتے ہیں آگے چل کے صفحہ نمبر 151 پہ 151 پر کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یہ تھی کہ کتاب اللہ کافی ہے، ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، نہ کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں۔ یہ سوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحائے ستہ وغیرہ پر ایمان کیوں نہ لائے، پوچھا تو یہ جائے گا قرآن پر ایمان کیوں نہ لائے۔ دوستو، احمدی دوستو، گزارش یہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے اتنی حتمی بات کر دی، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی کوئی وقت نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو چیز قرآن سے ثابت نہیں ہو رہی وہ حدیث چاہے کچھ بھی کہتی رہے، کتنی بھی ہو، وہ ناقابل قبول، ناقابل اعتبار، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہو اس کو اگر حدیث کتنی بھی ہو وہ رد کرتی ہوں تو وہ حدیثیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ سوال آپ سے یہ ہے، کیا امام مہدی اور کیا کسی مسیح کے آنے کا ذکر قرآن میں ہے؟ اگر امام مہدی اور مسیح کے آنے کا ذکر قرآن میں، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آپ کو کسی حدیث کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں، مرزا صاحب صحیح۔ اور اگر ان کا ذکر نہیں ہے تو مرزا صاحب اور مرزا صاحب کا یہ سلسلہ جس میں آپ لوگ ہیں، یہ آپ کے لیے غور کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے۔ آپ خود سوچئے، خود فیصلہ کیجئے کہ کیا مرزا صاحب کاذب تھے یا مرزا صاحب صادق تھے، ان کے اپنے معیار کے مطابق، جبکہ قرآن کسی مہدی اور کسی مسیح کے آنے کا ذکر نہیں کرتا۔ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، فیصلہ آپ کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔